ہمیشہ یہ اللہ سے یا اللہ مجھے میرا جو مقدر رزق مجھے دے دے، مجھے روزی دے دے، مجھے روزی دے دے، ہر وقت یہ دعا کرتا، نہ دکان چلاتا نہ ملازمت کرتا، بس ایسے مانگتا ہے۔ لوگ کہتا بھائی کچھ کام کرے گا تو ملے گا نا، کہتا بھائی تمہیں کیا ہے، میرا اللہ کا معاملہ ہے، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے جو رزق میرا لکھا ہے، یا اللہ مقدر روزی مجھے دے دے، مقدر روزی مجھے دے دے، یہ کہتا رہتا تھا۔ اب ایک عرصے بلکہ وہ ایک شخص وہ محلے میں مذاق بن گیا تھا بیچارہ۔ ایک دن گھر میں بیٹھا تھا تو ایک کسی گائے چھوٹی دوڑتی اس کے گھر میں گھس گئی۔ اس نے کہا تھا بھی مقدر روزی آ گئی، اور جلدی سے دروازہ بند کیا، پکڑ کے ذبح کر دیا۔ محلے میں کسائی بلائے، جلدی بوٹیاں بلاؤ بھائی۔ اب وہ مالک کسائی ڈھونڈتا پھر رہا، گائے کہاں چلی گئی بھائی؟ پتہ چلے یہاں گائے ذبح کر کے بیٹھا ہے اور بھون کے کباب کھا رہا ہے۔ وہ کسائی اندر گھسا، تیری میری گائے ذبح کر دی تو نے، جو گالیاں سلواتیں، کوٹنا شروع کر دیا درویش کو۔ درویش کہا بھائی کیوں کوٹتا ہے؟ بھائی میری گائے تو نے حلال کر۔ کہا یار مقدر روزی، سالہ سال سے اللہ سے مقدر روزی مانگ رہا تھا، آج آ گئی تو مصیبت میں آ گیا۔ بھائی تیرا کیا مطلب؟ مقدر روزی میری، اور تیرے باپ کی نہیں ہے مقدر روزی، نہیں بھائی میری گائے ہے، تو نے یہ کیا کر، تو تکار شروع ہو گئی۔ اب مقدمہ حضرت داؤد کی عدالت میں چلا گیا۔ وہ قصائی کہا کہ حضرت یہ تو اس نے ظلم کیا، میری گائے ذبح کر کے کھا رہا ہے، اور کہتا مقدر روزی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو مقدمہ کیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کیا کیا تم نے، یہ تو غلط ہے، یہ مقدر روزی ووزی نہیں ہے، اس کی گائے تھی تو نے ذبح کر دی۔ کہا کہ حضرت آپ بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ساری دنیا تو مجھے یہی بات کہہ رہی ہے اور آپ نے بھی وہی بات کر دی، آپ نے وہی بات کر دی کہ بھئی میں نے غلط کیا۔ آپ تو ظالم نہیں ہو سکتے، آپ ذرا کچھ سوچ سمجھ کے بات کریں۔ یہ مقدر روزی میں کب سے مانگ رہا ہوں، آج مجھے مل گئی، آپ بھی کہہ رہے کہ نہیں بھئی مقدر روزی نہیں اس کی ہے۔ حضرت داؤد بھی حیران ہو گئے، بھئی کیا کرے، بھی درویش بھی گلے کو آئے۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ آج برخاست کرتے، کل فیصلہ کریں گے۔ اگلے دن جناب دربار پھر لگا، کٹھی ہو گئی دنیا، کیونکہ مقدمہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بات ہوئی، ہاں جی کیا حکم؟ حضرت داؤد نے اس مالدار آدمی سے کہا، قصائی سے کہا کہ بھئی بات سنو، میرا خیال ہے اس کو معاف کر دو، تو یہ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، ایک گائے اب چلی گئی، درویش تھا بیچارہ مانگ رہا اللہ سے، بس تم سمجھو یہ صدقہ نکل گیا تو بس تم معاف کر دو اس کو۔ کہتا جی بہت خوب جی بہت، ایک رات میں فیصلے بدل گیا ماشاءاللہ۔ یہ اس درویش نے کیا رشوت دے دی آپ کو کہ ایک رات میں فیصلے بدل گیا، اور آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ وہ حضرت داؤد پر چڑھ گیا۔ حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی دیکھو، کیونکہ حضرت داؤد نے اللہ سے رات کو رابطہ کیا تو وہی آئی کہ یہی کہہ دو۔ اب جب یہ کہا تو وہ تو اور واویلا، شہر کے لوگ بھی حضرت داؤد کو کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی، آپ کل کیا کہہ رہے تھے، اور کھلا ظلم، اس کی گائے کھا گیا یہ، اور آپ کہہ رہے کوئی بات نہیں یار، ایسے ہر دوسرا آدمی دوسروں کی گائے کھائے گا اور کہے گا جی کوئی بات نہیں۔ حضرت داؤد نے کہا بھائی یہی حکم ہے، تم بھائی معاف کر دو۔ تو وہ کہا کہ نہیں جی نہیں، اسے بڑا تو کیا۔ حضرت فرمایا آج کی مجھے برخاست ہوتی ہے، کل بات کریں گے۔ اللہ سے رجوع کیا کہ رب ذوالجلال یہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہو کہ اس کی اور بھی جتنی گائے وائے ہیں نا وہ ساری بھی درویش کو دے دو، پوری درویش کو دے دو۔ اب اگلے دن دربار لگا تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی، حضرت داؤد نے کہا بھائی دیکھو آج ہم یہ فیصلہ کرتے تیری اور بھی جو گائے بھینسیں ہیں نا مویشی، وہ بھی اسی درویش کو دے دو۔ تیرے پاس اور بڑی جائیدادیں ہیں، مکان ہے، دکان ہے، زمینیں ہیں، بس تم سے گزارا کرو، یہ بھی اس کو دے دو۔ اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا کیا، ادھر گریبان پھاڑ دیا، چیخ و پکار، لوگ احتجاج شروع ہو گیا، ہنگامہ، یہ کیا تماشا۔ ساتھ ہی وہی آئی، اس کو کہو کہ جو تمہارے جو غلام ہے وہ غلام بھی اس کو دے دو۔ حضرت فرمایا کہ وہی آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا ہے، فرمایا اپنے غلام بھی اس کو دے دو۔ اچھا وہ چیخ رہا رو رہا، حضرت داؤد فیصلہ کیے جا رہے ہیں، غلام بھی دے دو، اپنی جائیداد بھی دے دو، اپنی زمینیں بھی دے دو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا عجیب و غریب مقدمہ بن گیا، ہنگامہ۔ جب اس آدمی نے بدتمیزی کی انتہا کر دی، حضرت داؤد کی گستاخیاں شروع کر دیں، اب حضرت داؤد کو جلال ہے، کھڑے ہو گئے۔ اچھا تم انصاف چاہتے ہو، آؤ پھر میرے ساتھ، میں تمہیں انصاف کراتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا، چل پڑے، سارا شہر پیچھے پیچھے۔ ایک جنگل میں گئے، دریا بہہ رہا، اس کے بالکل کنارے میں وہاں ایک درخت تھا، وہاں لے گئے۔ میں کھڑا ہو یہاں، دیکھ اس درخت کو، دیکھ اس انوائرمنٹ کو، تو پہچانتا اس جگہ کو؟
کوئی تو دیکھتا نہیں میں کیوں پہچانوں گا، میرا کیا تو تکاش ہوئی، یہ کیا تماشا، یہ کیا فیصلے کا طریقہ ہے؟ کہا کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ جگہ پہچانتا ہے، یہ درخت پہچانتا ہے اس کا سایہ، یہ رواں پانی نظر آ رہا تمہیں؟ وہ بڑا حیران، کہا کہ نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ پبلک میں کہا حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی اب، لیکن جو مومن تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا نیرا بادشاہ نہیں، اللہ کا پیغمبر بھی ہے، یہ تو وہی آ رہی ہے، کوئی بات کر رہا کوئی بات ہے۔ حضرت نے ایک جگہ پہ جو وہ ماری کدال ماری، کھولا تو وہاں سے ایک چھری نکلی، چھری نکلی، وہ چھری پر وہ جو دیوانہ تھا درویش، اس درویش کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی اس کے باپ کی وہ چھری تھی نا۔ فرمایا اس چھری کو پہچانتا ہے، اس کے اوپر خون ابھی بھی جمع ہوا تھا اور اس کو پہچانتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا گڑبڑایا، انکار کیا کہ نہیں میں اللہ کی وحی سے بول رہا ہوں، اب تو انکار نہیں کر سکتے، چھری کو پہچانتا ہے، یہ وہی چھری ہے جو تیرے آقا کی چھری ہے، تو اس درویش کے باپ کا غلام تھا اور تو اس کا غلام تھا، اس درخت کے نیچے وہ تیرا آقا لیٹا اور سویا تھا، تو نے اس کی چھری اس کے سامان سے نکال کے اس کا گلا کاٹا تھا، تو نے یہیں پہ اس کو دفن کیا تھا اور اس کا مال و متاع لے کے چلا گیا تھا۔ یہ یتیم بچہ تھا درویش تیرے گھر میں، لیکن تو نے اس کو ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دیا تھا، تو نے اس کے باپ کی پوری جائیداد زمین ترکے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ یتیم بیچارہ، اس کے مقدر میں تو روزی تھی، اسی مقدر کو خدا سے مانگتا رہا، یا اللہ میری مقدر روزی مجھے دے دے۔ اس یتیم کو تو پتہ بھی نہیں کہ میری باپ کی کتنی جائیدادیں تھیں، یہ دھکے کھاتے کھاتے آج اس عمر کو پہنچا، لیکن تو نے ظلم کی جب انتہا کر دی، اسی کے گھر میں اللہ نے اسی کے مال میں سے ایک گائے بھیج دی، تو نے اس پہ جب صبر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی صبر ٹوٹ گیا، آج اسے سارا کا سارا عدل کا فیصلہ کر دیا۔ اور درویش سے کہا ادھر آؤ، یہ لو چھری اور اپنے باپ کے قاتل کا قصاص لے لو، اس کی گردن کاٹ دو۔ اس ان کے سامنے اس کی گردن کاٹ دی، باپ کا قصاص دلوایا، اور جتنی جائیداد و زمین مال تھے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ درویش کو عطا کر دی۔ یہ ہے وہ مقدر روزی۔ مقدر روزی کہیں نہیں جاتی، یہ تو ہماری ترتیب ہے، ہمیں نوکریاں کرنی ہیں۔ اگر آپ اللہ کو آزمانا چاہتے ہو، اور آزمانا نہیں اللہ کو کبھی، لیکن کبھی آزمانے کی کوشش بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ پوری آزمائش پہ اترتا ہے، اس کو واقعی ایسی جگہ سے کھلاتا ہے، ایسی جگہ سے پلاتا ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس درویش کا واقعہ حدیث میں جو میں نے سنایا کہ وہ مقدر روزی مانگ رہا ہے، کر کچھ نہیں رہا، خدا نے اس کی مقدر روزی کیسے دی، اس کو کیسے دی؟ تو اس لیے لکھا ہے کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، تمہاری کوئی چیز چھین لے، اگر کوشش اگر افورڈ کر سکو، یار چلو میں نے معاف کیا، کیوں کہ پتہ نہیں اگر اللہ سے زیادہ تم عدل مانگو گے، پتہ نہیں کیا نکلے گا، پتہ نہیں کیا نکلے گا، ہمارا کون سا ظلم کہاں پر ظاہر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی بات نہیں کہ لے گا تو چلو یار معاف کرتے ہیں، چلو یار دفع کرو، اللہ اس پہ برکت ڈال دے۔ تو اس انداز سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر ستاری کا پردہ پڑا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسوائی نہیں، اور دنیا میں بھی انسان ذلیل نہیں ہوگا۔ جیسے قصائی نے بے صبری کی، نہیں جی نہیں میری گائے، اس نے یہ نہیں دیکھا لاکھوں گائے میرے پاس، ہزاروں زمینیں میرے پاس، اس پہ سب ایک چھوٹی سی گائے پہ بخل کیا۔ اب اللہ اپنے عدل پر آ گیا، جب عدل کر کے دکھا، یہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں چلاتے ہیں، اللہ سے زیادہ عدل نہ مانگا کرو، اس لیے عدل پہ آیا، تو پھر ہمارے کتنے جو پرتے